السلام علیکم دوستو. آج ہم انشاءاللہ اس نشست میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 اس کا ترجمہ کریں. گزشتہ آیات میں جو کچھ آیا یہ آیت اس کی تھوڑی سی تشریح ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن پاک. اب یہ دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی طرف اشارہ ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے. مصدق لما معہم، مصدق تصدیق کرنے والی، لما اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت کی تصدیق کرنے والی. اب ان کے پاس دو کتابیں تھیں، ایک تو توریت تھی اور ایک انجیل تھی. تو یہ دونوں کی طرف ہی اشارہ ہے کہ جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے. وَكَانُوا، اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون یعنی فتح مانگنے والے، علی الذین ان لوگوں پہ، کفروا جو کافر تھے. یعنی یہ لوگ انتظار میں تھے توریت اور انجیل کے مطابق کہ ایک نبی آنے والا ہے جو انہیں فتح دلائے گا، جو انہیں ایک عظیم فتح دلائے گا کافروں پر، اور ان کا رعب قائم ہوگا اور ان کی حکومت قائم ہوگی. یہ لوگ اس انتظار میں تھے. توریت میں بھی کھلی نشانیاں آئی تھیں اور یہ لوگ ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے. اور یہ لوگ انتظار میں تھے کہ ایسا نبی آنے والا ہے. مگر جب فلما جاءہم، بس جب آیا ان کے پاس، بس جب آیا ان کے پاس، ما عرفوا جو وہ پہچانتے تھے، یعنی جب آیا ان کے پاس جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی تو انکار کر دیا اس سے. اب یہ انکار کیسے کیا کہ سارے انبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو انبیاء کا سلسلہ جو شروع ہوا تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے اس کی اولاد میں انبیاء آتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے. تو اب چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنے تو ان کو
تھوڑا مختلف لگا، ان کو ایک دھچکا لگا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارے سلسلے میں سے نہیں ہے جس سلسلے کو ہم مان رہے ہیں، تو دوسرے سلسلے میں نبی آ گیا، دوسرا جو سلسلہ نسب ہے اس میں نبی آ گیا، تو انہوں نے ان کو ماننے میں تذبذب ہوا۔ ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ دیکھیں یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 2400 سال کا وقفہ، بیچ میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے 18 صدیوں بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے انجیل کے ساتھ، مگر یہود ان 1800 صدیوں میں یعنی 18 صدیوں میں 1800 سالوں میں وہ اتنا بگڑ چکے تھے، اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے کتاب اللہ میں اتنی تحریف کی ہوئی تھی کہ ان کو وہ جو ان کے پاس تحریف شدہ کتاب تھی وہ انہیں اصل احکام نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق ہے۔ تو اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ان کو وہ اسی لیے جھٹلاتے بھی رہتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنی پوری عمر میں جو محنت کی، تو جب وہ آسمان پہ اٹھائے جانے لگے تو ان کے ماننے والے صرف ان کے 12 حواری ہی تھے، یعنی اتنا کچھ بگاڑ آ چکا تھا۔ پھر ان 12 حواریوں میں سے انہوں نے محنت شروع کی تو ایک عقیدہ جنم لیتا ہے صلیب کا، یعنی اب ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے، صلیب پہ چڑھ گئے، تو وہ اب انہوں نے یہ عقیدہ پھیلانا شروع کیا ان میں سے کسی نے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ان پہ ایمان لاتے ہیں، جو ان پہ ایمان لائے اور ان کی پیروی کی، یا پھر ان سے جو بھی خطائیں ہوتی رہیں، یہاں پہ جو بھی خطائیں وہ کریں، جو بھی وہ گناہ کمائیں، ان سب کا جو ہے کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پہ چڑھ کے ادا کر دیا، اب انہیں جہنم کی آگ چھو نہ سکی۔ یہ بہت آسان سا عقیدہ تھا، خواہشات کے مطابق، لوگوں کی خواہشات کے مطابق کہ اب وہ آزاد ہیں، جو کچھ وہ کرنا چاہیں کریں، گناہ کمائیں، خطائیں کریں، ہمارے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام وہ صلیب پہ چڑھ گئے اور ہمیں روز آخرت کوئی پوچھے گا نہیں، سیدھا جنت میں چلے جائیں۔ تو اس دنیا میں بھی مزے، اس دنیا میں بھی مزے، یہ بڑا سمپل سا عقیدہ بن گیا اور دھڑا دھڑ لوگ عیسائی مذہب قبول کر لیں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا اور جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو 1800 سال گزرے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو 570 سال تقریباً گزرے، ان میں ان سالوں میں جو بگاڑ پیدا ہوا اور اب جو پیغام آنا شروع ہوا قرآن پاک، تو وہ تو اصل کی طرف تھا، جو اصل احکام تھے، جو ان کے جو خواہشات انسانی ہیں اس پہ پابندیاں تھیں، تو اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، اور جو منکر ہو گئے
ان کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت، پس اللہ کی لعنت، فلعنت پس اللہ کی، پس لعنت ہے ان پہ، اللہ کی، علی الکافرین کافروں پہ، لعنت ہے ان پر اللہ کی، یعنی کافروں پر لعنت ہے، کافروں پر اللہ کی. تو یہاں انہیں کافر کا خطاب دے دیا گیا کہ کافر ہو گئے. دیکھیں ٹھیک ہے یہ اہل کتاب ہیں، مگر ابلیس بھی تو عالم تھا، وہ بھی تو بہت بڑا علم رکھنے والا تھا، وہ بھی فرشتوں کا استاد تھا، وہ بھی اللہ پہ ایمان رکھتا تھا، آخرت پہ ایمان رکھتا تھا، اور اب بھی ہے اس کا. مگر اللہ کے حکم سے انکار، اسے رجیم بنا گیا، یعنی مردود کر دیا اس کو. یہاں بھی کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر کہہ دیا، بس کافر. فلعنت اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پہ. دوستوں کل انشاءاللہ آیت نمبر 90 کا ترجمہ اور تشریح کریں.